الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ رمضان کا آخری عشرہ 20واں روزہ جو ہے وہ تکمیل ہو چکا ہے اور 21ویں شب کے اندر ہم شامل ہو گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ پہلے 2 عشروں سے بھی زیادہ فضیلت کی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کے اندر طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آخری عشرہ کے اندر چونکہ لیلۃ القدر کی نسبت بھی حاصل ہے، اس لیے آخری عشرہ کو پہلے 2 عشرہ سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اب میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم، کہ اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ گناہ کبیرہ سے، اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ تو ہم خود بخود مٹا دیں گے تم سے تمہارے سیئات یعنی چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں ایک عزت والی جگہ پر داخل فرما دیں گے، یعنی جنت تمہیں عطا کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی علم ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، انسانوں کے اندر خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھو، اس لیے کہ گناہ صغیرہ سے انسان نہیں بچ سکتا۔ گناہ صغیرہ سے صرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور رسل اعظام جو ہیں وہ چونکہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی اور گناہ صغیرہ سے بھی۔ لیکن انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ سے تو بچ سکتے ہیں کوشش کر کر، اولیاء کرام، علماء، صلحاء، لیکن وقتاً فوقتاً جو خطائیں ہوتی ہیں، جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، وہ عام انسانوں سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا کے رکھو۔ اب یہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ذکر کرتے ہیں؟ تو بخاری اور مسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ ایمان سے نکل کر کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یعنی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میدان جنگ کے اندر جہاد کے موقع پر کفار کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، اور پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے میدان جہاد سے، تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ تو آپ گناہ کبیرہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ نے وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے اور ان کو پلاؤں گا کہاں سے۔ اسی طرح شراب پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، سود کا کھانا، رشوت کا لینا دینا یہ وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ گناہ کون سے بڑے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
تو یہ سارے جو گناہوں کا میں نے ذکر کیا، یہ ساری احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ ہے وہ گناہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاؤ گے تو ہم تمہارے گناہ صغیرہ کو مٹا دیں گے، یعنی اللہ فرما رہے کہ ہم مٹا دیں گے تمہارے گناہ صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہوں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے ایسی عزت والی جگہ کے اندر، اور ظاہری بات ہے کہ عزت والی جگہ وہ جنت ہوگی، یعنی گناہ کبیرہ سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ یہ دیں گے کہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اور آئندہ سے عزم بھی کرنا ہے کہ یا اللہ یہ جو ہلاک کر دینے والے یہ جو گناہ کبیرہ ہے، اس سے یا اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہم نے خود بھی ارادہ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی کبھی بھی گناہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔